امام مسجد کو کیسا ہونا چاہیے؟ امامت کی فضیلت و عظمت اس سے بڑھ کر کیا بیان کیا جائے کہ یہ وہ منصب ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبھایا اور اس کے لیے بہترین افراد کو منتخب کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، روز قیامت 3 شخص کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص جو قوم کا امام رہا اور وہ یعنی قوم کے لوگ اس سے راضی تھے۔ صحیح ترمذی شریف۔ ایک اور روایت میں ہے، امام کو اس قدر اجر ملے گا جس قدر اس کے پیچھے نماز ادا کرنے والے سب مقتدیوں کو ملے گا۔ صحیح نسائی شریف۔ ہر شخص امام نہیں بن سکتا، چند شرائط تو وہ ہیں جن کا شرعاً پایا جانا لازم ہے، جبکہ بہت سے اوصاف اور کئی خلاف مروت باتوں سے اجتناب منصب امامت کا اولین تقاضا ہے۔ امامت کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 مرد ہونا، نمبر 5 قرات صحیح کرنا، نمبر 6 شرعی معذور نہ ہونا۔ امام نماز باجماعت میں بندے اور خالق کے درمیان واسطہ ہوا کرتا ہے۔ واسطہ جس قدر قوی یعنی مضبوط ہوگا اسی قدر مفید ہوگا۔ یہاں ہم اپنے اس مضمون میں ایک مثالی امام کے اوصاف کو 4 حصوں میں بیان کریں گے۔ نمبر 1 امام صاحب اور کردار و گفتار، نمبر 2 امام صاحب اور درس و بیان، نمبر 3 مسجد کی آباد کاری میں امام صاحب کا کردار، نمبر 4 امام صاحب کا اہل علاقہ اور مسجد انتظامیہ کے ساتھ انداز۔ اب پہلی تقسیم کی طرف آتے ہیں کہ امام صاحب اور کردار و گفتار۔ تقویٰ پرہیزگاری کے بارے میں صرف پڑھ سن لینا یا پھر بیان کر دینا ہی کافی نہیں، بلکہ عمل بھی ضروری ہے، اور تقویٰ تو ہر مومن کا وصف عظیم ہے۔ لہٰذا ایک امام کو تو بدرجہ اولیٰ اس وصف کو اپنانا چاہیے، کیونکہ یہ نمازوں کی قبولیت کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری نمازیں قبول ہوں تو تمہارے بھلے لوگ تمہارے امام ہونے چاہیے۔ مستدرک صحیح حاکم کی حدیث ہے۔ نماز کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت یعنی نائب ہونے کا ایک حصہ ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوصاف حمیدہ کے جامع ہیں، اس لیے امام کو بھی چاہیے کہ عمدہ اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرے اور بری عادتوں سے بچے۔ عوام الناس امام صاحب کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ نیک ہیں۔ ائمہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس اعتماد کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھیں، بالخصوص ایسے معاملات جن کی وجہ سے نماز کی ادائیگی پہ فرق پڑتا ہو، ان سے بچنا تو بہت ضروری ہے، جیسے علانیہ فسق و فجور والے کام کرنا، مثلاً داڑھی کو 1 مٹھی سے کم کروانا، سر عام گالی گلوچ کرنا، نیز اپنے ظاہر و باطن خلوت و جلوت کو ایک جیسا بنائے۔ امام صاحب کو ایسی عادات اور باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو مروت کے خلاف تصور کی جاتی ہیں، جیسے راستے میں عامیانہ طریقے سے کھانا، عوامی مقامات پر روڈ کنارے استنجا کرنا، گٹکا اور سگریٹ نوشی اور ہر دوسرے شخص سے ادھار مانگنا وغیرہ وغیرہ۔ لین دین اور کاروبار کے معاملات ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یوں تو کسی کے لیے بھی ناجائز یا دھوکہ دہی پر مشتمل کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، اور لین دین کے معاملات میں فراڈ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن امام صاحب کا ایسے ناجائز معاملات سے دور رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ امام صاحب ایک دینی تشخص رکھتے ہیں اور عام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ امام صاحب کے غلط کاروبار یا لین دین کے معاملات میں غلط راہ چلنے کی صورت میں
یا تو لوگ علماء سے بدظن ہوں گے یا پھر جائز سمجھ کر خود بھی غلط راہ چلیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ امام صاحب کوئی بھی سبب تہمت بننے والا کام ہرگز نہ کریں، اور نہ ہی ادھار اور قرض وغیرہ کے لین دین میں نامناسب انداز اختیار کریں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اہل خانہ کی دینی تربیت کا خاص اہتمام کرے، لیکن ایک امام مسجد کو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ امام صاحب کی اہلیہ اور بچوں کا دینی سانچے میں ڈھلا ہونا اور بد اخلاقی والے تمام معاملات سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ امام صاحب کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو۔ انداز گفتگو اور بول چال ایک انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ بد کلامی، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بہت دور رہے اور اس طرح بولنے میں نرمی، محبت اور اپنائیت کا اظہار کرے۔ امام صاحب کا لباس اور رہن سہن بھی نمازیوں اور اہل علاقہ پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے امام صاحب کو طرز زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی اپنانا چاہیے، اور اسی میں عزت ہے۔ لباس میں سادگی بھی ہو، وقار بھی ہو، صفائی بھی۔ زرق برق اور کس قسم کے تراش خراش والے فیشنیبل کپڑے پہننے سے چند جوان اور شوخ طبع نمازیوں کی واہ واہ تو مل جائے گی، لیکن سنجیدہ لوگوں کی نظر میں امام صاحب قابل قدر حیثیت نہ بنا سکیں گے۔ یہی دیکھ لیں کہ زرق برق لباس پہنے ہوئے امام صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا بیان کس طرح کریں گے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ حتی الامکان عزت کا تاج امامہ شریف سر پر سجائے رکھیں۔ بعض ائمہ حضرات کی عادت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز منگوانی ہو تو کسی کو بھی روک کر بول دیتے ہیں کہ فلاں سے بولو امام صاحب یہ چیز منگوا رہے ہیں۔ اس عادت سے بچنا چاہیے کہ بعض شریر لوگ امام صاحب کا نام استعمال کر کے اپنے مطلب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بدنامی امام صاحب کی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا اور سمارٹ فون اور انٹرنیٹ کا دور ہے، کئی امام صاحبان بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ کا ایک کلک یا لکھا ہوا ایک جملہ لمحہ بھر میں لاکھوں اپنوں اور بیگانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اولاً تو سوشل میڈیا سے دوری مناسب ہے، اور اگر استعمال کرنا بھی ہو تو صرف دینی کام کے لیے استعمال کیجیے۔ سوشل میڈیا پر جاری سیاسی و غیر سیاسی کسی طرح کی ابحاث کا حصہ نہ بنیے۔ سوال در سوال، اعتراض در اعتراض سوشل میڈیا پر موجود آپ کے مقتدیوں اور اہل علاقہ کو آپ سے متنفر بھی کر سکتا ہے۔ احتیاط، بس احتیاط۔ آج ہمارے معاشرے میں بدنگاہی کا فتنہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ عوام و خاص اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ بدنگاہی ابلیس کا زہر آلود تیر ہے، اس کے ذریعے وہ بہت سے دیندار اور شریعت کے پابند مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے اخلاق و کردار پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ امام مسجد کو چاہیے کہ شیطان کے اس مہلک ہتھیار سے بہت ہوشیار رہے۔ مساجد میں بسا اوقات خواتین بچوں کو دم کروانے یا بچوں کا نام رکھوانے وغیرہ کے لیے آ جاتی ہیں، یا بعض لوگ اصال ثواب کے لیے امام صاحب کو گھر پر بلاتے ہیں۔ ایسے میں امام صاحب کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اگر کسی گھر میں فاتحہ خوانی کے لیے جائیں تو ہمیشہ اس گھر کے مرد کے ساتھ ہی جائیں۔ نمبر 2، امام صاحب اور درس بیان۔ امام صاحب کو چاہیے کہ جمعے کے علاوہ بھی موقع بموقع درس و بیان کا سلسلہ جاری رکھیں، بالخصوص طہارت، نماز اور مہینوں کے اعتبار سے معلومات اور عقائد کے حوالے سے درس دیتے رہنا چاہیے۔ کبھی سجدہ سہو واجب ہو جائے تو بعد سلام اور وجہ اور مسئلہ آسان انداز میں سمجھا کر بیان کر دینا چاہیے۔ نیز جس وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوا اس موقع پر لقمہ دینا ہے یا نہیں یہ بھی سمجھا دینا چاہیے۔ ربیع الاول میں سیرت و شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، ربیع الاخر میں حضور غوث الاعظم اور دیگر اولیاء کا ذکر، رمضان میں روزوں کے مسائل، عیدین کے قریب عید کے مسائل، الغرض جیسے دن چل رہے ہوں ویسے ہی موضوعات پر درس و بیان کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ امامت جیسے عظیم اور اہم منصب میں علم و معلومات کی فراوانی بہت ضروری اور مفید ہے۔
نماز کے فرائض، واجبات، سنتوں، مکروہات اور مفسدات کے ساتھ ساتھ طہارت، اخلاقیات، سیرت، ذکر اسلاف، قرآن، حدیث اور بقدر ضرورت فقہی مسائل کی معلومات منصب امامت کا تقاضا ہے، جیسا کہ سجدہ سہو کب کب واجب ہوتا ہے، لقمے کے اہم مسائل، نماز کن کن صورتوں میں ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے امام صاحبان کو چاہیے کہ کتب بینی اور مطالعہ کو اپنی عادت اور روزمرہ کی مصروفیات کا لازمی حصہ بنائیں۔ پیارے امام صاحبان، ہمیشہ یاد رکھیے کہ مقتدی بڑی امید سے امام صاحب سے سوال پوچھتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے سوالات کا مناسب انداز میں جواب دیں، نہ تو خود پر یہ لازم کریں کہ ہر سوال کا جواب دینا ہی دینا ہے، اور نہ ہی ہر سوال کے جواب میں لا ادری یعنی میں نہیں جانتا کہنے کو اپنا وظیفہ بنا لیں، بلکہ جو معلوم ہو اس کا مناسب جواب دیں، اور جو نہ پتہ ہو اس کے بارے میں سیکھیں، معلوم کریں، مطالعہ کریں اور اگلے وقت میں جواب دے دیں۔ یہ انداز جہاں امام صاحب کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا، وہیں اندازے سے جواب دینے سے بچائے گا اور لوگوں کی نظر میں عزت بڑھائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب امام صاحب ہر بات معلوم نہیں یا میں نہیں جانتا یا پتہ نہیں جیسے الفاظ کہتے ہیں تو لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہو سکے تو کبھی بھی کسی کو اندھیرے میں نہ چھوڑیں، کوئی نہ کوئی مناسب جواب اور راستہ بتا دیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ کسی نے امام صاحب سے پوچھا کہ کاتبین وحی لکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور نام کیا کیا ہیں؟ اس سوال کے 4 طرح کے جواب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، معلوم نہیں۔ نمبر 2، تفصیل تو یاد نہیں، البتہ آپ سیرت کی کتاب مدارج النبوت مترجم یا سیرت مصطفیٰ میں دیکھ لیں، اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، ابھی یاد نہیں، کتاب سے دیکھ کر شام میں یا کل بتاتا ہوں۔ نمبر 4، مکمل تفصیل بتا دی جائے۔ چوتھا جواب اگرچہ احسن ہے لیکن مشکل ہے، جبکہ دوسرا اور تیسرا جواب بہت مناسب ہے۔ کم از کم ہر امام کو اس انداز پر تو لازمی توجہ کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی مخالف پر اعتراض کرنے، اپنے موقف کی تائید لینے یا اپنا کوئی مذموم مقصد پورا کرنے کے لیے امام صاحب سے گھما پھرا کر سوال کرتے ہیں۔ امام صاحب کو اس حوالے سے بیدار مغز ہونا چاہیے کہ علاقے یا ملک میں چلنے والے اختلافات وغیرہ سے کچھ نہ کچھ آگاہ رہیں تاکہ رائے کے اظہار میں محتاط رہ سکیں۔ سیاسی شخصیات کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے جواب دینے سے پرہیز کریں۔ ایک نمازی کسی دوسری نمازی کے بارے میں اعتراضاً بات کرے تو ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ سابقہ امام یا کمیٹی کے بارے میں یا موجودہ کمیٹی کے بارے میں کسی بھی اعتراض یا چال کا حصہ نہ بنیں۔ کوئی اعتراض کرے تو جھڑکنے کی بجائے پیار سے جواب دیں۔ بے جا اعتراض ہو تو مناسب انداز سے بات کو ٹال دیں۔ مؤذن، خادم اور مسجد کے دیگر عملے کے بارے میں بھی کسی اختلاف کا حصہ نہ بنیں۔ کبھی کوئی سنی عالم یا سابقہ امام یا کسی مفتی وغیرہ کا نام لے کر کوئی مسئلہ بیان کرے اور وہ مسئلہ غلط ہو تو بجائے کسی پر بھی اعتراض کرنے کے صرف درست مسئلہ بتا دیں اور پوچھنے والے کو یہی کہیں کہ آپ کو سننے میں خطا ہوئی ہوگی، مسئلہ یوں نہیں یوں ہے۔ کسی سنی مفتی، عالم یا سابقہ امام صاحب پر اعتراض و تنقید کا حصہ نہ بنیں۔